سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس کے ریلیٹڈ تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ نے کیا اس کے ریلیٹڈ پڑھا ہے اور کیا ریسرچ ہے آپ کی؟ ہمارے پاکستان میں تو یہ سبجیکٹ ابھی تک نہیں موجود، نہ مجھے کہیں سے انفارمیشن ملی ہے، لیکن باہر یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں پہ ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے، پیرا سائیکالوجی۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سائیکالوجی جسے نفسیات کہتے ہیں، پیرا سائیکالوجی ماورائے نفسیات۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سبجیکٹ میں ان چیزوں کو کافی حد تک کور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مائنڈ سائنس کا بھی سبجیکٹ اب آ چکا ہے، وہ یہاں پہ بھی موجود ہے، باہر بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں جنات سے، جادو سے، شیاطین سے، ان لوگوں نے ان چیزوں کو ماڈرن دور میں، ماڈرن ایرا میں انرجی کا نام دے دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو کالے جادو کے اثرات موجود ہوتے ہیں یا نظر بد کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے وہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ پازیٹیو انرجی ہے۔ پھر آپ کی جو ایک آپ کا ایک اورا کا بھی ایک نام انہوں نے، ایک اورا بھی ایک ٹرم ایک جنریٹ کیا ہے کہ آپ کے جو خواص خمسہ ہیں وہ کیا کیا محسوس کرتے ہیں، اور ان خواص خمسہ پہ ماحول کا، جگہ کا، ان چیزوں کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ایون کہ جو کلرز ہیں ان کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، کلرز کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے۔ کلرز کا بھی ٹھیک ہے، امپیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماحول کا، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی سوچ کے مالک ہیں، آپ سے مجھے کس قسم کی وائب آ رہی ہے، یا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا محسوس کر رہا ہوں، اس کو وائب کا نام دے دیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو اب یہ مانتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ جان بوجھ کر ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں کہ جی جن تو ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمیں جن دکھائیں، ہم اتنے پیسے دیں گے، جن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ جان بوجھ کے ہائپ لینے کے لیے یا پرومیننٹ ہونے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ادروائز تو سائنس ایکسیپٹ کر چکی ہے۔ یورپ میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے باقاعدہ، جیسے یہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ہاسپٹل یا پاگل خانہ، جہاں پہ ذہنی طور پہ جو لوگ معاف ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا علاج ہوتا ہے، وہاں پہ ایسے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ان لوگوں کا علاج ہوتا ہے کہ جو کہ جادو یا جنات شیاطین کی وجہ سے مینٹلی ڈسیبل ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، ایک انسان ہے نارمل میرے جیسی جسامت کا، وہ اپنے دائیں یا بائیں ہاتھ سے 20 لوگوں کو اٹھا کے پھینک رہا ہے، اس کو 50 لوگ قابو نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو پنکھا گر جاتا ہے، ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے تو یہ جو موبائل ہے یہ ہاتھ کے ایسے اشارے سے آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ پاگل عام پاگل نہیں کر سکتا، یہ کچھ انرجیز ہوتی ہیں، وہ جنات اور شیاطین کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ سائنس اب مان چکی ہے، جبکہ پہلے سائنس کہتی تھی یہ کوئی بیماری ہوتی ہے اور جنات کچھ نہیں ہوتے، تو اس کے بعد اب سائنس نے اس کو مان لیا، ایکسیپٹ کر لی ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ان کو نظر ہے؟ سائنس ایکچولی نا دیکھیں ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، انسانوں کا بنایا سبجیکٹ ہے، اور میں سائنس کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں، بہت سی چیزوں کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں انسان کی بھلائی کے لیے۔ آپ جو بھی مرضی کریں، اور علم کے حوالے سے حدیث ہیں، قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل دیا ہے، ایک آئین دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، ایک پیرامیٹر دیا ہے، ہم نے اس کے دائرہ کار میں رہنا۔ اب یہ آئی فون ہے، اس میں آئی او ایس استعمال ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہے اس کا، اینڈرائڈ کا اپنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر آئی او ایس کو ختم کر کے آپ اینڈرائڈ کا جو سسٹم ہے وہ نہیں انسٹال کر سکتے، آئی فون ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح اینڈرائڈ میں آپ یہ نہیں کر سکتے، میک بک کا اپنا او ایس آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ آپ اس میں ونڈو کو نہیں انسٹال کر سکتے، اور بنٹو یا ونڈو 98 یا ونڈو ایکس پی وغیرہ وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم انسانوں کے گزارنے کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو پیرامیٹر دیا ہے، جو ایک ہمیں لائحہ عمل دیا ہے، جو ایک ہمیں آئین دیا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم اس میں سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یا اس کو کراس کرتے ہیں، تب ہمارے ساتھ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ اب سائنس جو آج جو چیزیں بتا رہی ہیں یہ کئی 100 سال پہلے، کئی 1000 سال پہلے ہو چکی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کی دلیلیں موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی کو، حیات مبارکہ کو دیکھیں، یا انہوں نے جو علوم بتائے ہیں، آج سائنس اس پہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اس دور میں مولا علی علیہ السلام نے سائنس کے ایسے ایسے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کی خلقت کے حوالے سے، ڈی این اے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی چیزوں کے حوالے سے جواب دیے ہیں۔ دہریے تو آج ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا، ایتھیسٹ جو کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہ اجرا کہاں سے شروع ہوئی اور یہ دلیلیں کیا دیتے ہیں، ان کو کیا دلیلیں دی جاتی ہیں، یہ سارا علم موجود ہے۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ علم سے تھوڑا دور ہیں، اور ہم لوگ ذرا فرقہ واریت میں آ گئے ہیں، اس کو نہیں اسٹڈی کرنا، اس کو نہیں اسٹڈی کرنا، یہ فلاں فقہ سے یا فلاں فقہ سے، ان چیزوں نے تھوڑا سا ہمیں الجھا دیا اور ہم پرابلم کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا جن ہے کیا، کہاں سے ہے؟ جن لفظ جو ہے نا یہ نکلا ہے اجنا سے۔ اجنا کا مطلب ہے آنکھ سے اوجل، ٹھیک ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیز۔ یہ ہم سے پہلے روئے زمین کے مکین یہ مخلوق تھی، اس روئے زمین پہ یہ مخلوق آباد تھی۔
قرآن پاک کی تفاسیر میں جب آپ جاتے ہیں نا، ترجمے کے علاوہ ایک تفسیر ہوتی ہے، اس میں آپ کو تاریخی بہت سے واقعات ملتے ہیں، ہر آیت کے پس منظر میں پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں ایک واقعہ ملتا ہے باقاعدہ کہ سورہ بقرہ میں واقعہ ہے، ایک عربی کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فیصلہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو کچھ ملائکہ کے گروہ نے کہا کہ اللہ آپ نے پہلے بھی ایسا فیصلہ کیا تھا اور زمین میں جنات کو پیدا کیا، ایک مخلوق بنائی، تو انہوں نے بھی آپ کے حکم کی وہ پامالی کی، آپ کے حکم کو توڑا، آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کو فالو نہیں کیا اور خون ریزی کی، اور پھر اس کے بعد اب آپ انسان بنانے لگے ہیں۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اللہ کی ان ملائکہ کے ساتھ۔ اب ملائکہ کو زمین پہ اتارا گیا تھا جنات اور شیاطین کو مارنے کے لیے۔ بیسیکلی لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ابلیس، اصل اس کا نام ابلیس ہے، عبرانی زبان میں اس کا نام عزازیل ہے، ہم اب اس کو شیطان کہتے ہیں، انگلش میں لوسیفر بھی کہا جاتا ہے، ڈیول بھی کہا جاتا ہے، ڈیمن بھی کہا جاتا ہے، الگ الگ لوگوں نے ٹرمز بنا لی ہیں۔ روئے زمین پہ یہ مخلوق آباد تھی، فرشتے زمین پہ اترے، فرشتوں نے ان مخلوقوں کو مارنا شروع کیا۔ مارتے مارتے جب یہ خون ریزیاں، ایک جنگ چل رہی تھی، لڑائی چل رہی تھی، اس دوران کچھ جنات نے پہاڑوں میں پناہ لے لی، کچھ نے غاروں میں لی، کچھ درختوں میں چھپ گئے، کچھ پودوں میں چھپ گئے، کچھ پانی میں چلے گئے، سمندر میں۔ 7 مقامات پہ ان مخلوقوں نے پناہ لی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ابلیس تھا، اس کو ملائکہ زنجیروں میں جکڑ کے عرش پہ لے گئے تھے، آسمان پہ، ٹھیک ہے۔ اس نے وہاں پہ بڑی عبادت کی ہے، کچھ روایات میں 4000 سال کی اس کی 2 رکعت نماز ہے، کچھ میں 8000 سال کی ہے 2 رکعت نماز، ٹھیک ہے۔ اور بڑا عابد، بہت متقی، بہت پرہیزگار اور شریعت کا اور ہر چیز کا نالج رکھنے والا یہ ایک جن تھا۔ یہ آتشی مخلوق ہے، ملائکہ کے ساتھ یہ رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ ملائکہ کی اور صفتیں موجود ہیں، اوصاف موجود ہیں، لیکن یہ ملائکہ نہیں ہے، یہ نوری مخلوق نہیں ہے، یہ آتشی مخلوق ہے، یہ جنات میں سے ہے۔ یہ قرآن پاک میں اس حوالے سے آیات موجود ہیں۔